اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ ایک میدان میں تشریف فرما تھے، تو ایک اعرابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، پر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر کوئی دلیل مجھے دی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیسی دلیل تجھے چاہیے کہ جو ہے وہ تیرے لیے مطمئن ثابت ہو اور تیرے دل کو اطمینان بخشے۔ تو عرض کرنے کا یا رسول اللہ کوئی بھی ایسی دلیل مجھے عطا فرما دیجیے اپنی نبوت پر کہ جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے اور میں دل سے گواہی دوں کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے اگر وہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کیا تیرا دل مطمئن ہو جائے گا؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ تو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ فرمایا، تو وہ درخت جو ہے وہ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ زمین پھاڑ کر حضور علیہ السلام کے قدموں میں تشریف لایا۔ اور پھر یہاں پر دو روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق اس نے کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس طرف وہ درخت آیا اور اس نے حضور علیہ السلام کے آخری نبی اور سچے نبی ہونے کی گواہی دی۔ اس کے بعد جناب حضور علیہ السلام نے اس درخت کو واپس جانے کا اشارہ فرمایا، تو وہ درخت واپس پلٹ گیا۔ تو وہ جو اعرابی تھا وہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے، اور اس کے بعد وہ جھکا حضور علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا اور فرمایا کہ میری شریعت میں کسی کو بھی خدا کے علاوہ سجدہ کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ اگر میری شریعت میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اور روا ہوتا تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں سجدہ نہیں کرتا، پر مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دوں اور آپ کے مبارک قدمین پہ بوسہ دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اسے اجازت عطا فرمائی۔ تو راوی لکھتا ہے کہ وہ صحابی جو ہے جو نیا صحابی ہوا تھا، اسے حضور کی حقانیت اور حضور کے آخری نبی ہونے پر اتنا کامل اعتماد اور یقین ہو گیا کہ وہ جس طرح ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے لپٹ کے جو ہے لاڑ پیار کرتا ہے، اس طرح دیوانہ وار وہ صحابی جو ہے وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے بوسے لیتا، کبھی آپ کے مبارک ہاتھوں کے بوسے لیتا، یوں وہ آپ سے چمٹ کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمانے لگا۔ تو اس روایت کے اندر جب میں نے پڑھی تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر بے شمار پوائنٹ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس حدیث مبارکہ سے اخذ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت محمدیہ کے اندر حضور علیہ السلام نے ایک جو ہے عورت کے لیے سب سے زیادہ فرما بردار ہونا اپنے شوہر کے لیے لازم قرار دیا کہ کوئی بھی عورت ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کی تابعداری اور فرما برداری کرے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو ہے وہ میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو ایک عورت کا اپنے خاوند کو سجدہ جائز ہوتا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کے اندر جو ہے ایک عورت کے لیے اس کا خاوند ہی سب کچھ ہے، اور ہر اعتبار سے اور ہر لحاظ سے ہی عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی تابعدار اور فرما بردار رہے۔ دوسری جو چیز اس سے اخذ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے اندر جو ہے وہ سجدہ اللہ کے سوا نہ کسی ولی کو جائز ہو سکتا ہے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی غوث قطب ابدال کو، نہ کسی غیرے کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ۔ یہ ہمارا عقیدہ اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ سجدے کے لائق جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی ذات، ایسی کوئی جو ہے وہ ہستی نہیں کہ جسے سجدہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ اس حدیث مبارکہ سے اور اس روایت سے اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک بزرگوں کا احترام، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینا، یا بعض دفعہ جو ہے وہ کچھ احباب جو ہے وہ عقیدت کی وجہ سے اپنے پیران عظام یا اپنے اساتذہ کرام کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ شریعت میں جائز ہے۔ بوسہ لینا محبت کے انداز میں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے استاد کا، اپنے والد کا، اپنی والدہ کا یا اپنے پیر کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یا پاؤں کا بوسہ لینا جو ہے یہ محبت کے انداز میں، یہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابی کو اجازت دے کر ہمارے لیے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یقیناً جو ہے شریعت محمدیہ کے اندر اپنی محبت کا اظہار جو ہے کرنے کے لیے انسان کسی کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اسی طرح اگر کسی کے قدموں کو بوسہ دینا چاہے تو وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔